کئی سال پرانی بات ہے کہ ایک ندی کے پاس ایک کچھوا رہتا تھا جہاں ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ وہ بیچارہ سارا دن ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ پہاڑوں کے درمیان تو اس نے تمام تر جگہ دیکھ رکھی تھی، لیکن اب وہ پہاڑوں کے باہر کی جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ساری دنیا گھومنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک تو اس کی رفتار بہت آہستہ تھی اور دوسرا وہ پہاڑی پر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس بیچارے کا خواب روز ہی ادھورا رہ جاتا۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ پہاڑوں کو دیکھتا رہتا۔ ایک دفعہ وہاں دو کوے اڑتے اڑتے آ گئے اور انہوں نے اس پہاڑی پر رہنا شروع کر دیا۔ اس کچھوے کو یوں بے بس دیکھ کر وہ دونوں کوے بہت پریشان ہوتے۔ وہ کچھوے کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ کچھوے کی ان کووں سے دوستی تو ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے دل کی بات ان کو نہیں بتاتا تھا۔ لیکن ایک دن کووں نے خود ہی کچھوے سے پوچھ لیا کہ تم ہر وقت اتنے پریشان کیوں رہتے ہو اور یہاں وہاں گھومتے رہتے ہو؟ تو کچھوے نے کہا کہ مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق ہے، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ لیکن کوے خاموش رہے۔ اتنے میں کچھوے کی نظر ایک لکڑی کی اسٹک پر پڑی۔ اس اسٹک کو دیکھ کے کچھوے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کووں سے کہا کہ پیارے بھائیو، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ تم دونوں اس اسٹک کو اپنی چونچ کے ساتھ پکڑنا اور میں درمیان سے اپنے منہ کے ساتھ پکڑوں گا، تو تم دونوں مجھے لے کر اڑنا اور مجھے یہ دنیا دکھا دینا۔ دونوں کوے جو پہلے ہی کچھوے کی مدد کرنا چاہتے تھے، انہوں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن کوے صبح صبح کچھوے کے پاس آ گئے اور کووں نے سائیڈوں سے اسٹک کو پکڑ لیا اور درمیان سے کچھوے نے منہ سے پکڑ لیا۔ لیکن کووں نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے بالکل بولنا نہیں۔ تو پھر وہ کوے اس کو لے کر اڑنے لگے۔ انہوں نے اسے پہاڑ دکھائے، ندیاں دکھائی، جانور دکھائے۔ کچھوے کو بہت مزہ آ رہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ابھی وہ اڑ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور کوہ سامنے سے آ گیا۔ کوے نے جب دوسرے کووں کو اس طرح سے کچھوے کو اڑاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، واہ بھئی واہ، کیا بات ہے! تمہارے پلان کا تو جواب ہی نہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح سے کسی جانور کو اڑایا جا سکتا ہے۔ تم لوگ تو مہان ہو، تم لوگوں نے تو بہت اچھی ترکیب لگائی۔ کچھوا جو کافی دیر سے یہ سب سن رہا تھا، اس کو بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ کچھوے کو برا لگ رہا تھا کہ پلان تو اس کا ہے اور تعریف ان کووں کی ہو رہی ہے۔ کچھوے نے جلد بازی میں دوسرے کوے کو یہ بتانا چاہا کہ یہ پلان تو اس کا ہے اور تم شاباش دوسرے کووں کو دے جا رہے ہو۔ ابھی یہ کہنے کے لیے کچھوے نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے منہ سے اسٹک چھوٹ گئی۔ بس پھر کیا تھا، کچھوا آ کر گرا زمین پر، لیکن اپنے مضبوط ہول کی وجہ سے کچھوا بچ گیا۔ چوٹیں تو اسے کافی آئی، لیکن جان بچ گئی۔ اب کچھوے کو بہت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس کا منہ کھولنے کی وجہ سے وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا، اور کووں نے بھی اسے کافی کوسا کہ تمہیں منع کیا تھا کہ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کا چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہاں تو بچوں، آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس کہانی سے؟ اس کہانی سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ کبھی دفعہ بعض جگہوں پہ چپ رہنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور بولنے سے اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اگلی نئی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔